بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت و رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان و قبیلے اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت و رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن و خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری و راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش و اخلاق رذیلہ سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ، دو بتوں کے نام ہیں، ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراشیدہ بت نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت ایک مرد اور ایک عورت کے تھے، جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آئیے دور قدیم کے اس عبرت ناک واقعے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم خداوندی ملا کہ مکے کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا، اور نہ ہی یہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے اس جگہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان کو حرمت کعبہ سے آگاہی ہو اور وہ دل و جان سے اس کا احترام کرے، اس کے بے مثال مقام و مرتبے کو سمجھے، ہر موقع پر اس کی حرمت کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھے اور کوئی ایسی مذموم حرکت نہ کرے جو اس کی حرمت و عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ ادوار میں جن افراد نے اس کی حرمت کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی تو قدرت کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں مروڑ کر رکھ دیا اور اس طرح شکنجے میں کسا کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا حشر قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔
اس کے علاوہ کتب احادیث و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اصاف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اصاف قبیلہ بنی جرہم کا ایک شخص تھا جس کا پورا نام اصاف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا، یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا، سو یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اصاف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے، ان کے بیچ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ یہ اس اثنا میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ یہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ تھے۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جاہلیت کے تمام اکل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بد اعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کے خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ طریقے پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال اور شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔